حضرت مریم سلام اللہ علیہا بہت پریشان ہوئیں، متفکر ہوئیں اس بات سے کہ جب میرے ہاں بیٹا ہوگا، نکاح تو میرا ہوا نہیں، تو جب لوگ میرے پاس بچے کو دیکھیں گے تو یقیناً میرے کردار پر انگلیاں اٹھائیں گے، تو میں لوگوں کو کیا جواب دوں گی؟ تو اللہ پاک نے غم دور کرنے کے لیے 3 باتیں بتائیں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک تو آپ یہ کرو کہ اپنی طرف اس کھجور کے تنے کو ہلاؤ، ہے یہ خشک لیکن آپ کے ہاتھ لگنے کی برکت سے یہ تنا ہرا بھرا ہوگا، اس کے اوپر کھجوریں آ جائیں گی اور آپ اس کو جب ہلائیں گی تو آپ کے اوپر تر و تازہ پکی ہوئی کھجوریں۔ اچھا، کھجوریں بھی اس درخت سے جو خشک تھا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا، اس میں ایک اشارہ دیا کہ جیسے اے مریم ہم نے آپ کی گود کو ہرا بھرا کیا ہے نا، ایسے ہی ہم نے اس تنے کو بھی ہرا بھرا کر دیا ہے۔ تو اے مریم آپ فکر مند نہ ہوں، آپ پریشان نہ ہوں، اگر یہ تنا میں ہرا بھرا کر سکتا ہوں تو آپ کی گود کو بھی ہرا بھرا کر سکتا ہوں، اس لیے آپ فکر مند نہ ہوں۔ ایک تو آپ کھائیں کھجوریں، اگلی آیت دیکھیں 26 نمبر آیت، فَكُلِي آپ کھائیں کھجوریں، وَاشْرَبِي اور ٹھنڈا پانی پئیں۔ یہ پانی کہاں سے آیا؟ ساتھ ہی ایک نہر تھی، وہ بھی خشک ہو چکی تھی۔ اللہ پاک نے حضرت مریم کی پریشانی دور کرنے کے لیے خشک نہر کو بھی جاری فرما دی، نہر بھی جاری ہو گئی، فرمایا اس سے پانی پئیں۔ اگلی بات، وَقَرِّ عَيْنَا اور اپنے اس پیارے فرزند کو، اس دل بند کو، اس اپنے لال کو، جگر کے ٹکڑے کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو۔ اب یہ 2 باتیں ہو گئی ہیں۔ ایک بات کون سی ہے بھلا؟ کھجوریں کھائیں، دوسری بات پانی پئیں، تیسری بات آگے اللہ پاک فرما رہا ہے جو اصل بات ہے، جس کے لیے حضرت مریم بہت پریشان تھی کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب لوگوں والا مسئلہ اللہ پاک حل کر رہا ہے۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور اے مریم جو آپ کے ذہن میں پریشانی ہے، جب کوئی آپ کو دیکھے گا، انسانوں میں سے جب بھی کوئی آپ کو دیکھے گا، فَقُولِي تو اسے کہہ دینا، انی نذرت للرحمن صوما، اسے کہہ دینا کہ میں نے رحمان کے لیے چپ کے روزے کی منت مان لی ہے۔ فلن اکلم اليوم انسیا، پس میں آج کسی انسان سے گفتگو نہیں کروں گی، یہ آپ کہہ دینا بس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چپ رہنا، کام سارے ہم سنبھال لیں گے، انتظامات سارے ہمارے ہوں گے، آپ نے کیا کرنا ہے؟ چپ۔ ایک چپ تے 100 سکھ۔ یہ بات میں نے عرض کر دی تھی گزشتہ جمعہ کہ ہماری شریعت کے اندر چپ کے روزے کی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، لہذا اگر کوئی کہے کہ چلو میں بھی چپ کے روزے کی منت مان لوں تو ہمارے دین کے اندر یہ ہے ہی، دین عیسوی میں تھا، پچھلی شریعتوں میں چپ کا روزہ رہا، یعنی چپ بھی ایک عبادت ہوا کرتی تھی۔ اس وقت اس شریعت کے اندر چپ عبادت نہیں ہے۔ ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ غیر ضروری گفتگو سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اب یہ سارا انتظام ہو گیا، اللہ پاک نے فرما دیا کھجوریں کھائیں، پانی پئیں، اپنے لال کو دیکھ کے خوش ہوں، پریشان آپ نے نہیں ہونا، کوئی پوچھے بھی تو بولنا آپ نے نہیں ہے، بس یہ کہہ دینا میرا چپ کا روزہ ہے اور میں نے اپنے رحمان کے لیے، اللہ کے لیے چپ کے روزے کی منت مانی ہوئی ہے۔ آیت نمبر ہے 27، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا، اس کے بعد وہ لے آئیں اپنے بچے کو اپنی قوم کے پاس، اپنی گود میں اٹھائے ہوئے۔ اب بچہ گود میں ہے، آپ اپنے خاندان، اپنے قبیلے، اپنے معاشرے، اپنی سوسائٹی کے پاس آ گئی۔ پہلے کھجور کے تنے کے پاس تھیں، وہیں ولادت ہوئی، اور اب قوم کے پاس آ گئی بیٹے کو اٹھا کر۔ قالوا یا مریم،
لوگوں نے کہا اے مریم لقد جئتی شیئا فریا، کہ تم نے بہت ہی برا کام کیا ہے. یا اخت ہارون ما کان ابوکی ابوک امرأ سوء وما کانت امکی بغیہ. اب یہ سیدھی سیدھی کردار کی طرف انگلیاں اٹھ گئی ہیں جی. لوگ کب چھوڑتے ہیں جی؟ لوگ تو نہیں چھوڑتے. لوگوں کو تو کوئی بہانہ چاہیے. وہ اپنے ہی ہوتے ہیں جو لفظوں سے مار دیتے ہیں، ورنہ غیروں کو کیا خبر کہ دل کس بات پہ دکھتا ہے. لوگ چوکے لگاتے ہیں، تکلیفیں دیتے ہیں، ایذائیں پہنچاتے ہیں، لوگ گالیاں دیتے ہیں، لوگ برا بھلا کہتے ہیں. اچھے لوگ بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اچھے نہیں ہیں، لیکن عام اگر اوورآل مجموعی طور پر من حیث القوم بات کی جائے تو ہم ہمیشہ اپنی زبان سے وہی بات کرتے ہیں کہ جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، دوسرے کا دل چور چور ہو. کیونکہ بعض لوگوں کی طبیعت اور مزاج میں یہ چیز شامل ہوتی ہے کہ دوسروں کو تکلیف پہنچا کر ان کے دل کو بڑا سکون ملتا ہے. ان کا سکون ہوتا ہی یہ ہے کہ دوسرے دکھ میں رہیں. دوسرے خوش کیوں ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اگر دیکھا جائے ہماری خوشی ہماری دوسروں کی تکلیف میں ہے. ہم خوش تب ہوں گے جب دوسرے تکلیف میں ہوں گے، اور دوسروں کو خوش دیکھ کر ہم خود تکلیف میں چلے جاتے ہیں. لہذا ہم دوسروں کو خوش دیکھنا نہیں چاہتے. دین کیا کہتا ہے؟ خیر الناس من ینفع الناس. لوگوں میں سے بہتر وہ ہے جو دوسرے لوگوں کو نفع پہنچائے. اپنے آپ کو اگر کوئی تکلیف بھی دینا پڑ جائے دے دو، دوسرے کو خوش کرو. بات ایسی کرو اپنی زبان سے. دیکھیں نا، کسی کو کچھ اگر آپ دے نہیں سکتے، بات تو اچھی زبان سے کہہ دینا. یہ بھی ایک صدقہ ہوتا ہے. کچھ دے نہیں سکتے تو اپنی زبان سے اچھا بول تو آپ بول سکتے ہیں نا، بول ہی اچھا بول دیں. قالو یا مریم، لوگوں نے کہا لقد جئتی شیئا فریا، اے مریم تو بڑی بہت برا کام تو نے کیا ہے. یا اخت ہارون، اے ہارون کی بہن، ما کان ابوک امرأ سوء، تیرا باپ بھی برا آدمی نہ تھا. وما کانت امکی بغیہ، اور تیری ماں بھی کوئی بد چلن بد کردار عورت نہیں تھی. نہ تیری ماں بری نہ تیرا باپ برا، یہ تو برائی کہاں سے کر کے لے آئی؟ اللہ پاک نے کیا سمجھا رکھا تھا مریم کو؟ تو نے چپ رہنا ہے، تو نے بولنا نہیں ہے. یہ بات سن کر تو آدمی کو طیش بھی آتا ہے، غصہ بھی آتا ہے، اندر آگ لگ جاتی ہے. یہ میری طرف اتنی بڑی بات کیوں منسوب کی جا رہی ہے؟ تو کسی پر الزام لگانا، جھوٹا الزام، کتنا سخت تکلیف دہ معاملہ ہوتا ہے کہ کسی کی طرف جھوٹا الزام آئے. فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، سورہ مریم آیت نمبر 29 ہے. یہ حضرت مریم نے بھی اللہ کی حکم پہ عمل کیا ہے، اللہ کی خلاف ورزی نہیں کی. حالانکہ آپ بولنا چاہتی تو بہت کچھ بول سکتی تھی. مریم ہیں، پیغمبر کی ماں ہیں، اور یہ وہ واحد خاتون ہیں جن کا نام اللہ پاک نے قرآن کے پاروں میں بھی رکھ دیا ہے. اور سورتوں کے ناموں، ایک پوری سورت کا نام سورہ مریم رکھ دیا گیا. اس وقت ہم سورہ مریم پڑھ رہے ہیں، تو قیامت تک جب تک قرآن پڑھا جاتا رہے گا مریم کا نام لیا جاتا رہے گا. مریم نہیں بولی، اللہ کے حکم کی پوری طرح تعمیل کی ہے. مریم نے کیا کیا؟ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، پنگھوڑے میں لیٹے حضرت مریم کی، حضرت عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، انگلی کا اشارہ کر دیا. ایسے کیا نا، ایسے میں کچھ بھی نہیں بولوں گی، جو بھی بولے گا یہ بولے گا. وہ بھی اشارہ کیا، زبان سے نہیں کہا. قالو، لوگ کہنے لگے کیف نکلم، کیسے کلام کرے گا، من کان فی المہدی، جو ابھی پنگھوڑے میں لیٹا ہوا ہے، صبیہ، کم سن بچہ ہے. بچہ کیسے بولے گا؟ مریم ہوش کے ناخن لے، ہمیں کوئی تو نے پاگل بے وقوف سمجھ رکھا ہے؟ ہم بچے سے پوچھیں کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ تو بتا اسے تو کہاں سے لے کے آئی ہے؟
اچھا اتنی بات کی قوم نے کہ یہ کیسے بولے گا، یہ کیسے بولے گا، یہ تو ابھی بچہ ہے۔ وہ ابھی یہ پوچھ ہی رہے تھے، قال انی عبد اللہ، پنگھوڑے میں بچہ، پنگھوڑے میں لیٹا بچہ بول پڑا اور اس نے کہا انی عبد اللہ۔ وہ ابھی پوچھ ہی رہے تھے یہ کیسے بولے گا، مریم نے ابھی کوئی جواب نہیں دیا تھا کہ بچہ بول پڑا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کلام شروع کر دیا،